حاضرین جمعہ، مشرف بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا پالنہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حق قبول کیوں نہیں کرتا ہے، یا قبول حق میں رکاوٹ کون سی چیز بنتی ہے۔ انشاءاللہ مختصر سی چیزیں یا مختصر باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو دور کیا یا ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب میری طرف ایک ہاتھ یا ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں 2 بالش اس سے قریب ہوتا ہوں۔ اور پھر اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا، الگ الگ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک بندہ جب اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس بندے کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مخالف جب ایک بندہ اللہ سے دور ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول، ہمارے سماج کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے سامنے حق رکھا جاتا ہے، واضح دلائل دیے جاتے ہیں قرآن و حدیث سے، اس کے باوجود وہ اسے اپنانے کی، اسے قبول کرنے کی کوشش نہ کرتے ہیں، نہ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ بس ان کے نزدیک وہی طریقہ، وہی چیز جو ان کا امام، ان کا مسلک، ان کے ولی، ان کے بزرگ، ان کے پیر نے انہیں بتا دیا ہے، وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں اور اسی کو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا یہی ہے میرے بھائیوں کہ آدمی کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ یہ میرے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، یہ صحیح ہے، میں اسی پر عمل کرتا رہوں گا، یہی میرے نزدیک حق ہے اور یہی میرے نزدیک بہتر ہے۔ آپ سوچنے کی کوشش کرو کہ آپ کے سامنے اگر ایک واضح دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بتلایا جا رہا ہے تو آپ انڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہو۔ انڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا انکار کر رہا ہے ایک بندہ اپنے اس عمل سے، اپنی اس بات سے، اس کو نہ مانتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منمانی، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی بات دین کی تم تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیا یہ چیز اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، کیا یہ کام یا یہ عمل اللہ کے نبی نے کیا ہے، یا اس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔
ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ نہیں ہمیں یہی کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، بس اس کے علاوہ ہمیں دوسری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، کتنی بھی دلیل دو، کتنی بھی باتیں بتلاؤ، کچھ بھی ہمارے سامنے رکھ دو، ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں۔ میں آپ کے سامنے دو واقعہ رکھتا ہوں۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بھانجے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں اپنے ماموں یعنی ابو جہل سے، وہ پوچھتے ہیں بتلاؤ کہ کیا تم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا کہ نہیں پایا؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابو جہل۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کنیت جو ابو جہل پڑی ہے، پہلے اس کا نام یا پہلے اس کی کنیت تھی ابو الحکم، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین عقل رکھنے والا، بہترین سوچ و سمجھ کا مالک۔ اس وجہ سے ابو جہل کی کنیت پہلے ابو الحکم تھی، بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کر دیا۔ ابو جہل کی گواہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم نبوت سے پہلے ہم نے کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، کبھی بھی نہیں پایا۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں ان کے بھانجے، تو پھر آپ نے ان کی نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں مانا کہ وہ نبی ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا خاندان یعنی بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے خاندان کا معاملہ ہے۔ صرف خاندان کی انا کی بنا پر ابو جہل نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، سوچو۔ اور صرف نبوت کا انکار نہیں کیا، اس قدر گر گیا وہ کہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ بنو ہاشم نے پانی پلایا تو ہم نے بھی پانی پلایا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے مہمان کی ضیافت کی تو ہم نے بھی ضیافت کی۔ اب ان کے درمیان تو نبی آ گیا، ہمارے درمیان نبی کہاں سے آئے؟ ہم تو نبی لا نہیں سکتے۔ تو اس کا حل اس نے یہ تلاش کیا کہ اس خاندان میں جو نبی پیدا ہوا ہے اس کی نبوت کا سرے سے انکار کر دیا جائے، تسلیم ہی نہ کیا جائے اس کو۔ دیکھو وہ سمجھتا تھا کہ حق کیا ہے۔ ایک دوسرے صحابی اخنس بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں ہلاک ہوا ہے نا ابو جہل، اس کی وفات سے کچھ دیر پہلے تنہائی میں صرف یہ دو لوگ ہیں بس، اخنس بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل۔ وہی سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تمہیں پتا تھا کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں تو تم نے قبول کیوں نہ کیا؟ انہوں نے حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ اخنس بن شریح کو بھی یہی جواب دیا اس نے کہ یہ صرف ہمارے خاندان کی بات تھی بس۔ اور یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قریش میں سے تمام کے تمام عہدے یا تمام فضیلتیں، تمام مقام و مرتبہ بنو ہاشم لے جائے اور باقی دوسرے لوگ رہ جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اس نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا بس کہ مجھے اس کی نبوت تسلیم نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو آدمی جب اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز قبول نہیں کرنی ہے تو اس کے سامنے لاکھ دلیلیں دو آپ، وہ نہیں قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور حق کی تلاش اور جستجو میں ایک انسان کو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ دوسرا واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین میں سے ہے، ان کے والد ہوئی بن اخطب یہ بنو قریظہ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کے ایک ذمہ دار میں سے تھے۔ یہودی بڑے عالموں میں سے تھے، ان کا شمار ہوئی بن اخطب کا یہود کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا
کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، تو یہ اور ان کے بھائی دونوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے. دونوں نے ملاقات کی، سوال و جواب کیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تک کو دیکھا. سوال و جواب کیے، سارے سوالوں کے جواب ملے، وہ نشانی جو بتلائی گئی تھی وہ بھی دیکھی. اس کے باوجود جب لوٹتے ہیں، ان کا بھائی ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہوں گا تب تک اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اس سے نفرت، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. کس کا حال ہے یہ؟ یہودی عالم ہے، نشانیاں پتہ ہے، اس کے باوجود مائنڈ ایسا سیٹ ہے کہ نہیں قبول کرنا ہے تو نہیں قبول کرنا ہے، بس نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے. اس چیز آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں بتاؤ ہمارا حال. ہمارے وہ لوگ جو مسلکوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک کہتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. بس اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کیا چیز کافی ہے؟ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی. اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھو کہ اگر ان کے باپ دادا گمراہی میں تھے، اگر وہ غلط راستے پہ تھے تو کیا وہ بھی غلط راستے پہ چلیں گے؟ آدمی حق قبول کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے؟ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ہمارے وہ بھائی جو اس معاملے میں سخت ہیں، انہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پڑھنا چاہیے کہ کس کس حالات سے گزرتے ہوئے ایک مجوسی خاندان میں پیدا ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مقام و مرتبہ ملا انہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان اہل بیت میں تھے، اہل بیت میں داخل. یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا انہیں؟ حق قبول کرنے کی وجہ سے. میرے بھائیو، آدمی حق قبول کرنے والا بنے. ہمارے بہت سارے لوگ حق جاننے کے باوجود حق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں. طالب علمی کے دور میں جب میں پڑھ رہا تھا کاندھی ولی رحمانیہ میں، میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا. ہم 3 ساتھی تھے، ہم لوگ کی نماز چھوٹ گئی مغرب کی. ایک مسجد میں گئے، ہم لوگوں نے جماعت قائم کی. امام صاحب نے جماعت کے بعد بلایا اور کہا کہ یہاں پر دوسری جماعت، فرض نماز کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا درست نہیں، جائز نہیں. ہم نے دلیلیں رکھی ان کے سامنے. انہوں نے کیا کہا؟ مجھے پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن آئندہ اس مسجد میں یہ کام مت کرنا. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط. وہ جانتے تھے کہ یہ چیز صحیح ہے لیکن مسلک آڑے آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ عمل اس مسجد میں دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے اپنا ذہن اور مائنڈ سیٹ کر کے رکھا ہے. میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک. ہمارا مسلک سب سے اوپر ہونا چاہیے. یہ تعلیم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کیا صحابہ نے اس چیز کو کبھی کیا؟ اگر یہی چیز ہوتی تو اسلام آج ہم تک پہنچتا ہی نہیں. میرے بھائی، صحابہ نے ٹھکرایا کہ نہیں ٹھکرایا؟ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. صحابہ نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں کو اس دین کے خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے چھوڑ کر کے. کتنے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. میرے بھائیوں، کیا وہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم نہیں رہ سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے ترجیح کس کو دی؟ حق کو ترجیح دی، صحیح چیز کو ترجیح دی. جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اس چیز کو ترجیح دی کہ یہ صحیح ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے رک جانا ہے. چاہے ہمارا مسلک، ہمارا امام، ہمارا ولی، ہمارا بزرگ اس چیز کی یاد دیتا ہو نہ دیتا ہو. بغاوت کر رہا ہے وہ انسان، بغاوت کر رہا ہے اور جنگ کا اعلان کر رہا ہے اللہ اور اس کے نبی کے خلاف،
جو بھی کام وہ کرتا ہے واضح دلیل ملنے کے باوجود آدمی قبول کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائیو سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ انا پرستی ہے، صرف تکبر و کبر ہے صرف، کہ آدمی ہر چیز ملنے کے باوجود اس سے قبول نہیں کرنا چاہتا. ضرورت اس بات کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات میں رکھا ہے میرے بھائی، دماغ دیا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا فرق دیا اللہ رب العالمین نے. آدمی سمجھنے کی کوشش کرے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کر ایمان بالخیر پہ کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.